اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا ہے، جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے باہر نکل گیا اور آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی جھکتا چلا گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایت، تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر خود ظلم کرتے رہے۔ ناظرین، سورہ الاعراف کے 22ویں رکوع کی آیات 175 سے 177 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیغمبر کے ذریعے آخری پیغمبر کے ذریعے آخری امت کو، انسانیت کو خبردار کر رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انسان جب بہکاوے میں آ جاتا ہے، اپنے اور اللہ کے دشمن ابلیس کے نرغے میں آ جاتا ہے، تو کس طرح سے اپنا راستہ بھول جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی نشست میں کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ان کی فطرت کے ساتھ جو عہد اللہ نے لیا تھا اور جو خود ہر ایک انسان کی فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے،
وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کے ساتھ تعلق۔ یہاں ان آیات میں فرمایا گیا کہ اے نبی اس شخص کا حال بیان کرو، میرے بندوں کو خبردار کرو اور بتاؤ کہ کس طرح ایک ایسے شخص کی مثال اللہ پیش کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا۔ جیسے آج ہمارے علماء ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن یہ اس علم سے بھاگ نکلے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اہمیت دی اور اس کو سب سے آگے کیا اور ان آیات کو فراموش کر دیا، ان ہدایت کو جو ان کو دی گئی تھی، جو ان کے اوپر فرض تھی کہ وہ دنیا کے اوپر پہنچائیں، وہ حق اور اللہ پروردگار عالم نے جو ان کو علم دیا تھا، جو بخشا تھا، وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کو جو انسان پسند ہیں، ان میں سب سے زیادہ فرمایا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ قرآن کا علم دوسروں تک پہنچائے۔ لیکن جب وہ انسان اپنی اس فرض منصبی کو فراموش کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ابلیس کے راستے کو اپناتا ہے، تو اللہ اس کو کی مثال اس کتے سے دیتا ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہو کر اس کو اگر ڈنڈا مارو تو وہ دانت نکالتا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دو تب بھی دانت نکالتا ہے۔ فرمایا ہم یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے اس کتے جیسی جن کو اللہ نے قرآن جن کے لیے اتارا ہو، جن کے لیے بھیجا ہو، اور وہ اس سے غافل ہو جائیں۔ جیسا حدیث میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو قرآن کا سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے ان آیتوں کو، جیسے آج امت مسلمہ کے علماء ہیں جو اپنا فرض ہے وہ اس کو بھول کر انہوں نے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، فرقوں میں ان کو بانٹ کر، ان کے عقائد میں شرک اور بدعت داخل کر کے ان کو بربادی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حکایتیں، یہ واقعات ہم اقوام کے اور لوگوں کے سناتے ہیں، اے نبی آپ ان کو سناتے رہو، اور یہ بہت ہی بری مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی آیت کو جھٹلائیں اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کریں، ان کو داتا اور دستگیر بنائیں، ان کو مشکل کشائی کے لیے آواز دیں، اور اس طرح سے وہ ظلم کریں جس کو اللہ ظلم عظیم قرار دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے اور شرک اور ظلم سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم، کہ ظلم جو ہے سب سے بڑی جو قسم ہے ظلم کی وہ ہے شرک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تردید ہے، اللہ کی آیتوں کا جو انکار ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین.